الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا ومأوانا وملجانا وقائدنا وقدمتنا وآلانا وأولانا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وفي مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح نصف الإيمان أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد
محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، 6 ربیع الاول سن 1445 ہجری، 22 ستمبر سن 2023 عیسوی کا روز جمعہ. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے. اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر گھر میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا. اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. آمین. حاضرین، پچھلے کئی جمعوں سے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی. اولاد کی تربیت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور اولاد کی تربیت کیسی کرنی چاہیے. بات چلتے چلتے نکاح تک آ پہنچی ہے، چونکہ اولاد کی تربیت کے لیے نکاح اس کی بنیادی چیز ہے. اس لیے دونوں چیزوں پر گفتگو ایک ساتھ چل رہی ہے، اولاد کی تربیت اور نکاح. اس جمعہ بھی اسی سلسلے کی، اسی عنوان کی ایک کڑی ہے. دیکھیے، موجودہ دور میں نکاح کے ذریعے سے جو ماحول بنتا تھا، اور معاشرے کے اندر ایک صداقت ہوتا تھا، اس خوشی ظاہر ہوتی تھی، اور دونوں خاندان نکاح کے ذریعے سے جڑتے تھے. دو اجنبیوں کے جوڑنے کی برکت سے ایک بڑا خاندان اور قبیلہ اور کٹنبہ بنتا تھا. نکاح رحمتوں کا باعث تھا، نکاح برکتوں کا باعث تھا. نکاح دونوں خاندان جڑنے کا ایک ذریعہ تھا. نکاح خاندان والوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ تھا. نکاح معاشرت کے اندر ایک سکون اور راحت اور چین و اطمینان دلانے کا ایک ذریعہ تھا. نکاح ایک جنسی تسکین حاصل کرنے کا ایک نام تھا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نکاح عبادت ہے، نکاح سنت ہے، نکاح حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ ہے. آج اس چیز کو
اسلام سے اور شریعت سے بہت دور دھکیل کے چھوڑ دیا ہے۔ پچھلے زمانے میں خیر القرون کا زمانہ لے لیجیے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا زمانہ، ائمہ کا زمانہ، اولیاء اللہ کا زمانہ، محدثین مفسرین کا زمانہ، کتبوں کا، اخطابوں کا، ان اللہ والے اور مطیع فرما بردار بندوں کا زمانہ لے لیجیے۔ نکاح کے موقع پر جب کسی کے گھر میں نکاح کی کارروائی کو انجام دینے کا موقع آتا، اتنا خوش ہوتے کہ ہمارے گھر میں ایک عبادت کو انجام دیا جا رہا ہے، اور نبیوں کی سنت اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو انجام دیا جا رہا ہے، اور تمام نبیوں کا یہ طریقہ رہا ہے، ایسی ایک عبادت کو انجام دینے کا وقت آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے بہت خوشی مناتے تھے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے تھے۔ جیسا کہ اس زمانے میں عید کے موقع پر، چاہے وہ عید الفطر ہو، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو، اس موقع پر جتنی ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اس زمانے میں نکاح کی عبادت کو انجام دینے کے لیے اس سے بھی ہزاروں درجے گنا زیادہ خوشی مناتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ نے توفیق بخشی کہ ایسی عبادت کو انجام دینے کا وقت آ گیا۔ آج جب کسی کے گھر میں بچہ یا بچی بڑے ہوتے ہی، بڑے ہونے کی بات دور کی، جب کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے، یہ بچی کا پیدا ہونا آج کے اس ناسور ماحول میں، اس غلیظ اور گندے ذہن رکھنے والے لوگوں کے درمیان میں جو جی رہے ہیں، ایسے لوگوں کا جینا اور کھانا اور پینا آرام ہو جاتا ہے۔ ان کی زندگی اطمینان سے نہیں گزرتی، حالانکہ یہ ابھی 20 سال کے بعد میں اس کارروائی کو انجام دینا ہے۔ کسی کے یہاں بچی ہوئی ہے یا بچہ ہوا ہے، بچی ہوئی ہے تو 20 سال کے بعد یا 18 سال کے بعد میں اس نکاح کی کارروائی کو، عبادت کو انجام دینا ہے، لیکن شروع ہی دن سے مصیبت۔ یہ معاشرہ، ہمارا مسلم معاشرہ اور مسلم سوسائٹی اتنی خراب ہو چکی ہے، اتنی بگڑ چکی ہے کہ کوئی حد نہیں، اتنی حد سے تجاوز کر چکی ہے، حد کی شریعت اور اسلام کے بارڈر کو پار کر چکی ہے۔ یہ ہوا کیوں؟ یہ مصیبت سوار کیوں ہوئی؟ پچھلے زمانے کی آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اٹھا کر دیکھیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگیوں کو آپ دیکھیں، تابعین اور تبع تابعین اولیاء اللہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ جب کسی کے گھر میں، جیسا کہ میں نے کہا نا، نکاح کی عبادت کو انجام دینے کا وقت آتا تو ہم جیسا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر خوشی مناتے ہیں، ہزاروں درجے زیادہ ان کے یہاں خوشی ہوتی تھی۔ کیوں؟ ماحول صحیح تھا،
اسلامی ماحول تھا، لڑکے والوں کو بھی کوئی ٹینشن نہیں، لڑکی والوں کو بھی کوئی ٹینشن نہیں۔ کیوں؟ نکاح سادہ کرتے تھے۔ نکاح جب سادہ ہوتا ہے تو زندگیوں کے اندر برکت ہوتی ہے، عافیت ہوتی ہے، چین ہوتا ہے، سکون اور راحت، جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتے ہیں اور اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بات، یہ چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے کہ میرے کام سے میرے خدا اور میرے رسول مجھ سے خوش ہیں کہ ناراض؟ خوش ہیں تو زندگی کامیاب، کاروائی کامیاب، فنکشن کامیاب، عبادت کامیاب، اٹھنے والا ہر قدم کامیاب، جد و جہد کامیاب، بھاگ دوڑ کامیاب، ہر قسم کی چیز کامیاب۔ ہمارے کام سے جب خدا اور خدا کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں تو یہ تمام بھاگ دوڑ اور یہ تمام جتنا صبح شام دن رات محنت مزدوری کر کر جو کام کیا جا رہا ہے سب کے اوپر پانی پھر جائے گا، سب ملیہ میٹ ہو کر چلے جائے گا۔ صرف اور صرف مقصد اللہ اور اس کے رسول خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں۔ ایک مومن کو ہونا بھی یہی کہ ہمارا اٹھنے والا ہر قدم، ہمارا ہونے والا ہر کام خدا اور اس کے رسول کے عین حکم کے مطابق ہو، ہٹ کر کوئی کام نہ ہو۔ دنیا کو دکھا کر کون آج تک، میرے تایا مرحوم کہتے تھے بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، وہ کہتے تھے آج تک کسی نے پہاڑ کو چادر اڑا کر نام نہیں لیا۔ آج تک کسی نے پہاڑ کو چادر اڑایا ہے کیا؟ قیامت تک کوئی نہیں اڑائے گا پہاڑ کو چادر۔ وہ مثال دیتے تھے آج تک کسی نے پہاڑ کو چادر اڑا کر نام نہیں لیا۔ ہاں، اگر خدا نہ خواستہ کسی پہاڑ پر چادر اڑا بھی دے تب بھی لوگ خامیاں نکالتے نہیں۔ تقریباً 10 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہاں میحال میں کتنے کی شادی محال نہیں ہوا، اس میں سے کئی نکاح میں بھی پڑھایا ہوں، لوگ لے کر جاتے ہی محبت میں۔ تو ایک ایسا نکاح ہوا، بڑے آدمی کا نکاح، شہر بنگلور کا بڑا آدمی، میں نام لینا نہیں چاہتا، 50 قسم کے کھانے تیار تھے، یہ بھی کم بول رہا ہوں میں، 20 قسم کے مٹھے تھے، جتنی حلال چیزیں اللہ نے زمین پر حلال کیا ہے ہمارے لیے بالخصوص، یہ تمام چیزوں کا آئٹم موجود تھا۔ آخر میں سننے میں آئی کہ وہ نکاح کی پوری کاروائی تقریباً 25 کروڑ پر ہوئی، 25 کروڑ پر۔ معمولی بات کیا 25 کروڑ، 25 لاکھ نہیں جی، آپ نے سچ سنا، 25 کروڑ۔ بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، وہاں پر غریب کو کون بلاتا ہے؟ بڑے لوگ بڑوں کو بلاتے ہیں، غریب آدمی غریب کو بلاتا ہے، بڑے کو بھی بلاتا ہے، لیکن بڑا آدمی بڑوں کو بلاتا ہے، غریب کو نہیں بلاتا۔ اپنے خاندان میں بھی اگر کوئی کم حیثیت کا ہے تب بھی نہیں بلاتے، دوسروں کو بلانے کی بات دور ہے۔ یہ بڑے لوگوں کے چونچلے حرکتیں ہیں۔ آج معاشرہ جو بگڑ رہا ہے، معاف کیجئے گا اگر میری بات کسی کو بری لگے یا کسی تک میری بات پہنچ کر سننے کے بعد
بیانات کے ذریعے سے ہماری اس بات پر جب پہنچتے ہی تو اس بات کو سننے کے بعد اگر بری لگے تو معافی چاہتا ہوں، حقیقت سے پردہ اٹھانا پڑے گا۔ آئینہ دکھانا ہمارا کام۔ آئینے کا کام کیا ہے؟ خامیاں کیا ہیں تمہارے اندر، ہمارے اندر دکھانا آئینے کا کام ہے۔ اگر میرے اندر، آپ کے اندر خامیاں ہیں تو آئینے سے ہٹ جاؤ بازو۔ ہم شریعت کے آئینے میں دکھائیں گے، اسلام کا آئینہ بتائیں گے، قرآن کا آئینہ بتائیں گے، احادیث کا آئینہ بتائیں گے۔ میرے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا و سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آئینہ ہم بتائیں گے، صحابہ کی زندگی کا آئینہ بتائیں گے، اولیاء اللہ کی زندگی کا آئینہ بتائیں گے۔ کوئی منظور لیتا ہے، کوئی قبول کرتا ہے تو آئینے کے سامنے دیکھ لے، کوئی نہیں قبول کرتا ہے تو قصور آئینے کا نہیں، قصور آپ کا ہے، بازو کھس جائیں۔ 25 کروڑ کا خرچ ہوا کیا؟ لوگ گئے، بڑے لوگ، انہی کے برادری والے، دوست احباب، ملنے جلنے والے، بڑے پوسٹ والے، بڑے سیٹ کرسی والے، عہدے والے گئے۔ جا کر آنے کے بعد پیچھے چمن گوئیاں، ایسا کرنا تھا، ایسا ہو گیا، یہ یوں ہونا چاہیے تھا، یوں ہو گیا، انہوں ایسا نہیں کرنا تھا، ایسا کرے، نکاح یہاں نہیں پڑھانا تھا، وہاں پڑھے، نکاح کے اسٹیج کو یوں نہیں سنوارنا تھا، ایسا ذرا بنا، اور کھانے میں ایسا نہیں کرنا تھا، ایسا ہو گیا۔ کتنا ویسٹیج ہوا معلوم؟ بتانے والوں نے بتایا غالباً اس نکاح میں مجھے بھی دعوت آئی تھی، میں ایسے بڑے لوگوں کی شادیوں میں شرکت نہیں کرتا ہوں جہاں سنت کی پابندی نہیں ہوتی، جہاں شریعت کی پابندی نہیں ہوتی، جہاں سنت شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جنازے نکالے جاتے ہیں، ایسی جگہ پر میں شرکت نہیں کرتا، چاہے میرے خاندان کا آدمی ہو، چاہے دوست ہو، احباب کوئی کیوں نہ ہو۔ جہاں مجھے پسند آتا ہے میں شرکت کرتا ہوں، جہاں مجھے مناسب ماحول نہیں نظر آتا خدا کی قسم میں نہیں جاتا۔ بتانے والوں نے بتایا اتنا ویسٹیج ہو گیا تھا کہ وہ کھانا اگر لا کر تقسیم کرتے تو یہ ہمارا پورا علاقہ کھانا کھا سکتا تھا۔ پورے علاقے میں جتنے بھی گھر کے اندر، کسی گھر میں 4 ہیں، کسی کے گھر میں 6 ہیں، کسی گھر میں 8 ہیں، کسی 3 ہیں، کسی گھر میں 10 ہیں، یہ ہمارا یہ پورا علاقہ کھانا کھا سکتا تھا، اتنا کھانا ویسٹیج ہو۔ دوسرا دن کارپوریشن کی گاڑیوں کو بلا کر اس میں لاد کر ڈالا۔ ایسی شادیوں میں لوگ کھاتے بھی کیسے معلوم؟ کبھی نوٹ کرو، گھر میں ہے تو ہڈی کے اوپر کا پورا گوشت چھل کر نکال کر ہڈی چوس کو چاپ کو سٹتا سو گھر میں، بہت اچھی بات، ایسا ہی کھانا۔ لیکن جب دعوت میں جاتا ہے، ایک منہ ادھر مارا رکھ دیا، ایک منہ ادھر مارا رکھ دیا، ایک منہ وہ مارا رکھ دیا، جانور جیسا چرتے ہوئے کبھی ادھر منہ مارتا ہے، کبھی ادھر منہ مارتا ہے، کبھی ادھر منہ مارتا ہے، آگے بڑھتا ہے نا، اس طریقے سے جانے والے کا جاتا ہے، اس کا کیا جانا؟ رزق کی بے حرمتی، نعمتوں کی بے حرمتی، ایک تو خدا اور خدا کے رسول کے احکامات کی بے حرمتی، سنتوں کی بے حرمتی، اس اتنی نعمتوں کو جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ بے ہدے پن سے ہٹنے کے لیے نہیں، برباد کرنے کے لیے نہیں، ضائع کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم فضول اڑائیں۔ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے، فضول خرچی کرنے والی شیطان کی بہن ہوتی ہے، بہن اور ماں اور بیٹی ہوتی ہے۔ صرف مرد ہی نہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، مردوں کی شانہ بشانہ۔ معاشرے کے اندر جو سدھار نکاح کے ذریعے سے آنا چاہیے تھا، بگاڑ کا ذریعہ بن گیا۔ اب بنیاد کسے بناتے ہیں؟
بنیاد مال کو بناتے ہیں، مال پانی، دولت، پراپرٹی، بنگلے، جائیداد اور تعلیم، ڈگریاں، اسے بنیاد بنا کر نکاح کرو گے، اس کا مزہ بھی ضرور چکھو گے، چکھنے والے چکھی۔ اسی لیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین کی بنیاد پر نکاح کو منعقد کرو۔ صحابہ کرام کے زمانے میں نکاح ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے؟ ارے وہ 3-3 4-4 شادیاں کرتے تھے۔ ہمارے زمانے میں ایک شادی کرنا تو نیچے سے ٹانگنا اوپر ہو جاتا، ایسا بنا دیا۔ ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے، مالدار مال کے ہوتے ہوئے بھی پریشان ہے اپنی بچی اور بچے کا نکاح کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے۔ کوئی پیسے سے پریشان، کوئی رسم و رواج سے پریشان، کوئی لین دین سے پریشان، کوئی جوڑے اور جہیز سے پریشان، کوئی کسی اور سے پریشان تو کوئی کسی اور سے پریشان، لیکن آج ہر کوئی نکاح اور شادی کے عنوان پر پریشان ہی پریشان ہے۔ اسی لیے تو نکاح مشکل ہو گیا، زنا آسان ہو گیا، بدکاری آسان ہو گئی، فحاشی آسان ہو گئی، عریانیت آسان ہو گئی۔ جب دین کے جنازے نکالے جاتے ہیں، سنت کے جنازے نکالے جاتے ہیں، اسلام کے جنازے جب نکالے جاتے ہیں تو زنا اتنا عام ہوگا، اتنا عام ہوگا، اتنا عام ہوگا، دائیں طرف دیکھو تو بھی زنا، بائیں دیکھو تو بھی زنا، سامنے دیکھو تو بھی زنا، پیچھے دیکھو تو بھی زنا، زنا ہی زنا۔ معاشرے کے اندر بدکاری، عریانیت اور فحاشی اور زنا سے پورا ماحول خراب ہو گیا، نکاح مشکل ہو گیا، بچیاں بوڑھی ہوتی جا رہے، کسی کی عمر 28 سال، کسی کی عمر 25 سال، کسی کی عمر 30 سال، کسی کی عمر 35 سال، کسی کی عمر 40 سال، کوئی نکاح کرنے والا نہیں، کم بخت۔ بعض نوجوان بچے ایسے ہیں جن کی عمر 35-40 پار کر چکی ہے، کوئی کم بخت اس بچے کو، دیندار بچے کو لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں۔ بعض کم بخت لڑکے والے بھی ہوتے ہیں، کم بختی کرتے ہیں، بعض لڑکی والے بھی کم بختی کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر آج نکاح بہت مشکل، بہت مشکل، بہت مشکل ہو گیا، زنا بہت 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 آسان، سمپل ہو گیا۔ دیکھیں اب دنیا زیادہ دیکھنے والے ہیں مجھ سے زیادہ، آپ دیکھیں کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سادہ سیدھا نکاح کرو، برکت بھی ہوگی، آسانی بھی ہوگی، کوئی جھمیلے نہیں ہوں گے۔ تم مرد ہو تو مرد کی شان بتاؤ، تم کیا بھکاریوں کی سا بھیک مانگتے ہو؟ اگر مانگنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کسی مسجد کے سامنے، کسی مدرسے کے سامنے، کسی درگاہ کے سامنے ٹوال وغیرہ بچھا کر بیٹھ جاؤ نا، اللہ کے نام پر مانگو، تمہیں بھیک مل جائے گی۔ ماڈرن بھکاری کیوں بنتے ہو؟ معاشرے کے اندر جتنے لوگ جو مانگ رہے ہیں ان کے لیے بات کر رہا ہوں۔ لین دین نہیں سے نکاح نہیں ہوتا گتے، جوڑا جہیز نہیں تو نکاح نہیں ہوتا گتے۔ آؤ میں تمہیں صحابہ کرام کی، اولیاء اللہ کی زندگی بتاتا ہوں۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ کالے کلوٹے، اسود کے معنی کالے، ایک دم کالے، ایک دم کالے، بڑی بڑی آنکھیں، بڑے بڑے ہونٹ، نیچے ہونٹ لٹکتے تھے،
ایمان لے آئے۔ 6 مہینے گزر گئے۔ مدینہ المنورہ میں ہر جگہ نکاح کا پیغام بھیجا، کوئی قبول کرنے کے واسطے تیار نہیں۔ کیوں؟ کالے ہیں، کلوٹے ہیں، موٹے ہیں، بڑی بڑی آنکھ ہے، بڑے بڑے ہونٹ ہیں، اور جن کے جسم سے پسینے کی بدبو۔ کوئی تیار نہیں اپنی بچی کو دینے اور اپنی دامادگی میں لینے کے لیے، کوئی تیار نہیں داماد بنانے کے لیے۔ ایک مرتبہ رحمت دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں آئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان قبول کر 6 مہینے ہو گئے، پورے مدینے کے اندر میں نے نکاح کا پیغام بھیجا، کسی نے نکاح کے لیے تیار نہیں، مجھے بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں، اپنی دامادگی میں لینے کے لیے مجھے کوئی تیار نہیں۔ کیا میری یہ بدصورتی؟ نوٹ کرو، ان الفاظ کو نوٹ کرو نوجوانوں، مسلمانوں، میرے پیاروں، ذرا ان الفاظ کو نوٹ کرو۔ وہ صحابی نوجوان سعد اسود کائنات کے سردار کے سامنے کیا شکایت کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، یہ میرا کالا پن، یہ میری بڑی بڑی آنکھیں، بڑے بڑے ہونٹ، میں تھوڑی بنایا، خدا نے مجھے پیدا کیا ہے، خدا کی قدرت کا میں شاہکار ہوں، خدا جسے جیسے چاہتا ہے بناتا ہے، خدا نے مجھے یہ رنگ دیا ہے، یہ آنکھ خدا نے دیا ہے، یہ ہونٹ خدا نے دیا ہے، میرے جسم سے بدبو آتی ہے، میں کالا تو ضرور ہوں، کیا ہے میرا کالا پن، میری بڑی بڑی آنکھیں، میرے بڑے بڑے موٹے ہونٹ، یہ میرے بدبودار جسم پسینے سے جو شرابور ہے، اس کی وجہ سے میں کیا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سعد، تمہیں نہیں معلوم کہ 100 سال کا کفر کیا ہوا آدمی بھی جب اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور میرے آخری نبی ہونے کا اقرار کرتا ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے، میرے طور طریقے پر زندگی گزارتا ہے، وہ کالا ہو کہ گورا ہو، عربی ہو کہ اجمی ہو، وہ موٹا ہو کہ دبلا ہو، وہ خوشبو والا ہو کہ بدبو والا ہو، اللہ یہ نہیں دیکھتے، اللہ دیکھتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو تقوی پہنچتا ہے، اللہ صورت کو نہیں دیکھتے، شکل کو نہیں دیکھتے، کان اور ناک اور ہونٹوں کو نہیں دیکھتے، اللہ خوشبو اور بدبو کو نہیں دیکھتے، اللہ تو تقوی کو دیکھتے ہیں، اللہ تو خلوص کو دیکھتے ہیں، اللہ تو للہیت کو دیکھتے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب کی کتنی اتباع کیا ہے، میرے محبوب سے کتنی محبت کیا ہے، میرے محبوب کے طور طریقے پر کتنا عمل کیا ہے، اس کی زندگی میں شریعت سنت کتنی تھی، اس کی زندگی میں فرائض کتنے تھے، اس کی زندگی میں واجبات کتنے تھے، اس کی زندگی میں دینداری کتنی تھی، حلال پر کتنا عمل کیا، حرام پر کتنا عمل کیا، جائز پر کتنا عمل کیا، ناجائز پر کتنا عمل کیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں تقوی دیکھا جاتا ہے۔ تم تو ایمان قبول کر کے مسلمان ہو کر دائرہ اسلام میں آ چکے ہو، ہم تمہیں سینے سے لگاتے ہیں، تمہاری بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشبو میں تبدیل کر دیں گے، یہ تمہارا کالا پن اللہ تبارک و تعالیٰ گورے چٹیل سفیدی میں تبدیل کر کر تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ تم کیوں ایسی شکایت کر رہے ہو؟ دلاسا مل گیا۔ پھر پوچھا کہ کس کس کے یہاں نکاح کا پیغام بھیجا؟ جی ہاں یا رسول اللہ، مدینے کے ہر گھر میں جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ فلاں فلاں گھر کے اندر جوان لڑکی ہے، ایسے گھروں کے اندر میں ہر جگہ نکاح کا پیغام بھیجا، کسی نے دینے کے لیے تیار نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ ذمہ میرے ذمہ میں چھوڑ دو، وہ ذمہ داری دیے
کائنات کے سردار ذمہ داری لیے، اس کی ذمہ داری میرے پر چھوڑ دو، بے فکر ہو جاؤ۔ جس چیز کی ذمہ داری سرکار دو عالم لے لے، فکر کس بات کی؟ فکر کس بات کی؟ آج ہمارے ماحول میں کوئی جھوٹا، کوئی مکار، کوئی دغے باز کسی چیز کی امید دلا دے تو ہم اسی امید پر اپنے ہاتھوں کو باندھ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ میرا کام ہو جائے گا۔ اتنا یقین بھروسہ، جبکہ کائنات جن کے جوتیوں کی برکت سے اللہ نے پیدا کیا، وہ ذمہ داری لے لے، پوری دنیا سے بے پرواہ ہو جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا والے جھوٹے مکار فریبی ہو سکتے ہیں، آج بول کر نکل گیا آدمی مکر سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن کائنات کے آقا، کائنات کے مولا، شہنشاہوں کے شہنشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ، سقیوں کے سقی، داتاؤں کے داتا، جن کے در سے کوئی خالی نہیں گیا، جب وہ ذمہ داری لے لے، فکر کس بات کی؟ اطمینان ہو گئے حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو بلوائے، انس ادھر آؤ۔ حضرت انس بن مالک نبی پاک علیہ السلام کے خادم میں خاص تھے، خادم تھے۔ انس جاؤ فلان جگہ پر، ان سے کہنا کہ اللہ کے نبی نے حضرت سعد اسود کا نکاح تمہاری بیٹی سے کر دیا، قبول کرو۔ وہ ایسی لڑکی تھی کہ پورے مدینے میں اس سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں تھی، حالانکہ پورے مدینے میں اس سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں۔ سعد اسود، نام ہی اسود خالی، پورے مدینے میں سب سے زیادہ ذہندار لڑکی، پڑھی لکھی لڑکی۔ یہ گئے، نکاح کا پیغام دیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد اسود جو 6 مہینے پہلے ایمان لائے نوجوان، ان کا نکاح آپ کی بیٹی سے کروا دیا۔ اللہ کے نبی نے منظوری دے دی ہے، آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ کی بیٹی کا نکاح ایسے کر دیں۔ علماء نے لکھا ہے حضرت سعد اسود کو ساتھ میں لے کر گئے انس بن مالک، خادم خاص آقا کے۔ دروازہ کھولا، دیکھا تو سعد بن اسود کے چہرے پر نظر پڑی تو لڑکی کے جو والد تھے، حالانکہ وہ بھی صحابی تھے، انہوں نے فوراً دروازے کو بند کر لیا اور اندر مشورہ کیا بیوی سے کہ اس طریقے کا معاملہ ہے۔ انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے رک گئے، دینا نہیں دینا۔ آخر کار ہوا یہ، انہوں نے کہا، لڑکی کے باپ نے، تو ہماری بچی کو ان کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ وہ دونوں نکل گئے، حضرت سعد اسود بھی تھے اور حضرت انس بن مالک بھی تھے۔ ساری باتوں کو لڑکی اندر سے سن رہی تھی۔ انہوں نے، اب یہ دونوں جب نکل گئے، سعد اسود اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما،
لڑکی آئی اندر سے کمرے سے ابو امی کے پاس، ابو سے کہا ابو جان میں نے ساری باتوں کو سنا ہے، آپ نے جو انکار کیا ہے اس کی گنجائش، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کالا ہے وہ خوبصورت ہو۔ میرے ابو یقیناً آنے والا جس کے لیے میرا نکاح طے کیا گیا ہے یقیناً وہ کالا ہو سکتا ہے، آنے والے کو نہ دیکھیں، جس نے بھیجا ہے ساری کائنات کے خوبصورت حسین و جمیل بھی ان کو دیکھیں۔ بھیجنے والے کون ہی؟ بھیجنے والے محمد الرسول اللہ ہی۔ ہمارا نکاح طے کون کیا ہے؟ کائنات کے آقا نے ہمارا نکاح طے کیا۔ آنے والے کو نہ دیکھیں، آنے والا کیسا بھی ہو، جو بھیجنے والے ہی جو حکم نازل کیا ہے، جو حکم دیا ہے ان کو دیکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے آپ کے بارے میں آیت نازل نہ ہو جائے غصے اور غضب کی، کہیں اللہ کے نبی ناراض نہ ہو جائیں، ان کے پہنچنے سے پہلے آپ بھی پہنچے، منظوری دے دیں۔ ابا جان یقیناً وہ کالا ہے میرا ہونے والا شوہر، لیکن اس کے اندر تقویٰ ہے، خوف خدا والا ہے، خشیت الہی والا ہے، ڈرنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہے۔ خطبے کے شروع میں نے آیت پڑھا، سورہ احزاب کی ایک آیت آخری رکوع کی، اس میں یہی تو فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ، نوٹ کیجئے، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا، فرما برداری کیا، باتوں کو مانا، ان کے بتائے ہوئے طریقے اور احکامات پر زندگی گزارا، فقد فاز فوزا عظیما، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامران ہو گیا۔ وہ کالا ہے کہ گورا ہے، وہ عربی ہے کہ اجمی ہے، وہ موٹا ہے کہ پتلا ہے، وہ امیر ہے کہ غریب ہے، وہ بادشاہ ہے کہ گدا ہے، یہ نہیں، بلکہ اللہ دیکھتے ہی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ تقویٰ اس نوجوان کے اندر ہے۔ فوراً لڑکی نے جو پسند کیا، دین کو پسند کیا، لڑکے کو دیکھا، تقوی کو دیکھا، لڑکے کی خوبصورتی کو نہیں دیکھا، لڑکے کے تقوی کو دیکھا، لڑکے کی صوم و صلاۃ کو دیکھا، لڑکے کی پابندی شرع کو دیکھا، لڑکے کے ایمانداری امانت داری کو دیکھا کہ لڑکا اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری میں ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہونا چاہیے؟ نصیب میں مال ملنا ہے تو مل جائے گا، نصیب میں بھکاری ہونا ہے، آج کا امیر کل کا فقیر۔ آپ کو نہیں معلوم کہ ہمارے ملک کے پردھان منتری چائے بیچنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہت کی کرسی پر بٹھائے نہیں بٹھائے، اسی لیے فرماتے ہیں تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ ملکوں کا مالک تو خدا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہ کی کرسی پر بٹھاتا ہے، جسے چاہتا ہے کان پکڑ کر راتوں رات فقیر بنا کے، کنگال بنا کے، بھکاری بنا کے گھما دیتا ہے، خدا کے اختیار میں ہے۔ فوراً یہ صحابی گئے، جلدی یا رسول اللہ مجھ سے کچھ دیر کے لیے بھول ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، آپ معاف کر دیجئے، اللہ سے میری مغفرت کی دعا کر دیجئے، میری بیٹی سے آپ نے جو ان کے ساتھ میں نکاح طے کیا ہے مجھے منظور ہے، نکاح ہو گیا۔ دوستو اس لڑکی نے تقوی کو دیکھا، اس لڑکی نے دینداری کو بنیاد بنایا، تو آج بھی جس کا نکاح دینداری پر منعقد ہوتا ہے، لڑکا لڑکی کو دیکھے کہ یہ دیندار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، باحیا ہے، بے حیا نہیں، اپنے چہرے کی نمائش کرتے ہوئے، اپنے ہونٹوں کو
لالی سے رنگین کر کر، اسنو پاؤڈر لگا کر، تمام دنیا کی غلاظت، تمام دنیا کا گو اپنے چہرے پر لگا کر دوسروں کو خوش کرنے والی عورت نہ ہو، عورت پردے والی ہو، عورت حیا والی ہو، عورت عزت والی ہو، عورت پاک دامنی والی ہو، عورت طاہرہ ہو، طیبہ ہو، حفیفہ ہو، ایسی لڑکی اگر مل جائے، اللہ کی قسم یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ نہ مال کو دیکھو، نہ خاندان کو دیکھو، نہ قبیلے کو دیکھو، نہ حسب کو دیکھو، نہ نسب کو دیکھو، نہ خوبصورتی کو دیکھو، یہ ساری چیزیں رہنے والی نہیں۔ مال بھی ختم ہونے والا ہے، حسب بھی ختم ہونے والا ہے، نسب بھی ختم ہونے والا ہے، خوبصورتی تو منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ 25 پیسے کی گولی پاخانے کی کسی کو کھلا دو، لوز موشن اگر 1 سے 4 مرتبہ ہو جائے تو اس کی خوبصورتی، اس کے چہرے کے اوپر اثر دیکھو، خوبصورتی پوری پاخانے میں مل جاتی ہے۔ کیا خوبصورتی، ایسی خوبصورتی پر ایک نوجوان کا واقعہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کے قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ان کی کتاب میں حضرت نے ایک واقعہ لکھا، ایک نوجوان کسی لڑکی پر عاشق ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ معلوم عاشق کا تو، ارے معلوم کہ نہیں معلوم؟ معلوم کا تو معلوم بولو، نہیں تو نہیں بولو۔ عاشق معلوم، عاشق ہوگا عاشق۔ ایک ہوتا ہے عاشق، ایک ہوتا ہے معشوق۔ عاشق ہوگا، یہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی، بہت مرتا اس کے پیچھے۔ لکھا ہے صبح و شام اس کے پیچھے چکر لگاتے لگاتے، اس کے گھر کے چکر لگاتے لگاتے، اس کے در و دیوار کے چکر لگاتے لگاتے یہ دیوانہ ہو گئے۔ پیچھا چھوڑنے کا نام نہیں، کھانا نہیں کھا رہا، پانی نہیں پی رہا، دیوانہ ہو گیا۔ آج بھی ایسے دیوانے ہیں، عجیب دیوانگی، ہمارے نوجوانوں کے لیے عجیب دیوانگی۔ بہرحال بات اب میں شروع کروں تو کہیں سے کہیں نکل جائے گی۔ ایک دن ہوا یہ، لڑکی کے اندر کچھ حد تک دینداری تھی، پردے میں آنے جانے والی تھی۔ اب سوال کریں گے پھر دیوانہ کیسے ہو گیا پردے میں آنے جانے والی؟ ارے بھائی کسی جگہ پر کسی طریقے سے اس کی نظر اس پر پڑ گئی، جب سے دیوانہ ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بھیڑ بھاڑ کا ایسا مسئلہ نہیں تھا، وہاں کر کہاں کے رہتے تھے۔ کسی وجہ سے اس نوجوان کی نظر اس کے چہرے پر پڑ گئی، ایک بار پڑ گئی، معلوم ہوتا نہیں کتنی خوبصورت ہے، کیا ہے، روز دیکھنا ضروری نہیں۔ یہ نظر بھی ہے نا، نظر بڑی چور نظر ہے، بہت جلدی کیچ کرتی۔ کیا عمر ہے یہ؟ اسی کو دیکھ کر دنیا والوں نے، دنیا کی ٹیکنالوجی نے ایجاد کیا کیمرہ کا، یہ نظر بڑی جلدی کیچ کرتی، کون کالا، کون گورا، کون کو کیسا ہے، کیوں ہے، اونچا ہے، لمبا، کون دیکھتی اس کو؟ ہم کیا من کر لیتے، کانا دیکھتی کیا؟ آنکھ دیکھتی، آنکھ، کیمرے، یہ کیمرے بڑا خطرناک کیچ کرتے۔ سائنسدانوں نے لکھا ہے 80,000 کیمرے اللہ نے فٹ کیے ہیں، 80,000۔ صرف ایک رگ کا فرق آ جائے، آدمی کی بینائی ختم ہو جاتی ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ سامنے کیا ہے، راستہ ہے کہ کھڈا ہے کہ اچھا ہے کہ برا ہے کہ آگ ہے کہ پانی ہے کہ کیا ہے، کیا نہیں پتہ نہیں۔ خدا کی قدرت۔ بہرحال لڑکی کسی کے ذریعے سے بتانے کی بہت کوشش کی کہ یہ حرکتیں یہ پسند نہیں، خوبصورتی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں، یہ دیوانہ ہو گیا۔
اب لڑکی بھی تنگ آ گئی تھی، اس نے کیا کیا، لوز موشن کی، جلاب کی گولی بولتے نہیں، اب نہیں، وہ کم ہو گئی، پہلے وہ سے ایک دو گولیاں کھا گئی، اور ایرنڈی کا تیل بھی شاید بڑے لوگ جانتے ہیں، پیور ایرنڈی کا تیل بناتے تھے، ڈکاشن میں ڈال کر پھیلا کر لے آؤ، صبح سے شام تک 20 بار 25 بار، ہٹا کٹا بھی، موٹا تازہ بھی، خوبصورت بھی، ایک ہی دن میں پیلا پڑ کر پڑ جاتا، تختہ مردہ پڑ کر، ایسا ہوتا۔ دیکھو جس کسی کو لوز موشن ہو جاتے نہیں، 1 سے 10 بار سے لگا تو اس کی حالت کیا ہوتی، دیکھو اس کی خوبصورتی، اس کے چہرے کا روب، اس کی طاقت، اس کی توانائی، اور اس کا موٹاپا، اس کا روب رباب، یہ سب یہاں چلے جاتا، یہ پانی کے ساتھ پورا پانی پانی، بس اتنی انسان کی حیثیت۔ لڑکی تنگ آ گئی تھی، جمال گٹے کے 2 بیج لے کر کھائی، بتانا تھا کہ خوبصورتی کیا ہوتی ہے، جس کے پیچھے تو مر مٹ رہا ہے وہ کیا حیثیت رکھتی ہے۔ وہ زمانے میں بیت الخلا وغیرہ نہیں تھے، دور دراز جانا تھا، کھیتوں میں، کھیت الخلا، جنگلات میں جاتے تھے، دور دراز جاتے۔ آج بھی قریوں میں ایسے ہی، بعض جگہ پر جنگلات میں جاتے ہیں، بعض جگہ پر بیت الخلا ہونے کے باوجود بھی لوگ بیٹھتے نہیں، ڈر جاتے ہیں، بیٹھنے نہیں آتا ان کو، ہونے کے باوجود بھی میدان میں جاتے ہیں۔ خیر ان کا مزاج ہے، وہ چھوڑیے وہ باتوں کو۔ لڑکی نے یہ کام کیا جس سے اتنا اسے لوز موشن ہوا، اسے پاخانہ ہوا، کئی مرتبہ ہوتے 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 جو ہے اس کی حالت خراب ہو گئی، چہرہ بگڑ گیا، ہاتھوں کے اندر، پیروں کے اندر، جسم کے اندر کپکپی طاری ہو گئی، قوت ختم ہو گئی۔ ایک دن بغیر پردے کے سامنے آئی، آ کر جب چہرہ اسے دکھائی، چہرہ دیکھ کر ڈر گیا، گھبرا گیا، کیا ہو گیا؟ 2 دن پہلے تک بہت اچھی تھی، جس پر میں مر مٹتا تھا، اب کیا ہو گیا؟ دل سے نفرت پیدا ہونے لگی کہ ایسی صورت۔ اس لڑکی نے کہا یہ خوبصورتی سارے کا سارا پاخانے کے ذریعے سے نکل گئی، بس یہ خوبصورتی ہے، تم اس پر مر مٹ رہے تھے۔ بعد اس نوجوان کو سمجھ آئی کہ یہ خوبصورتی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں، ہم بھی اگر ہمیں خوبصورتی پر گھمنڈ کرتے ہیں تو صرف 1-2 مرتبہ یہ کام کیجئے، اس کے بعد آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں اپنی حالت ہوتی کیا ہے۔ خوبصورتی پر نہ دیکھیں، یہ خوبصورتی بھی جانے والی، مال بھی ختم ہونے والا، حسد بھی جانے والا، نسب بھی جانے والا، ہمیشہ رہنے والی جو چیز ہے وہ دینداری ہے۔ لڑکی والے بھی دیندار لڑکے کو دیکھیں، یہ نمازی ہے کیا؟ بہت اچھی بات، انہیں روزانہ 5,000 کمانے کی ضرورت نہیں، 500 کما دے، اللہ نے اگر مقدر میں رکھا ہے تو انشاءاللہ کل 5,000 کمائے گا۔ آج گھر نہیں، کل گھر ہوگا، آج معمولی حیثیت کا ہے، کل اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مالدار بنائیں گے، خدا کے ہاتھ میں ہے۔ لڑکی والے بھی چونچلے حرکتیں نہ کرے، لڑکی ہماری ایسا پڑھکو ہے، ہماری لڑکی اتنا پڑھکو ہے، ہماری لڑکی یہ ڈگری لے کو ہے، وہ ڈگری لے کو ہے، ساری ڈگریاں تمہیں رکھ لو، دیندار بنا کو بچی کو بھیجو۔ لڑکے والے بھی یہ گھمنڈ نہ کرو کہ ہمارا بچہ اتنے ڈگریاں لیا ہے، سارے ڈگریاں تمہارے پاس رکھ لو۔ دیندار لڑکی کو دیکھ کر سادہ نکاح کر لے کر آؤ، جس سے خاندان پنپتے ہیں، خاندان بنتے ہیں، خاندان جڑتے ہیں، محبتیں پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو جو ہے پہچانا جاتا ہے۔ اسی لیے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر 3 آیتوں کو جو پڑھا ہے، جس کا انتخاب کیا ہے، ان آیتوں کے اندر تقوی کا ذکر ہے، نکاح کا ذکر نہیں۔ کیوں؟ لڑکے کے اندر تقوی کے معنی ڈر، تقوی کے معنی ڈر، خوف خدا، خشیت الہی،
خوف خدا لڑکے میں ہے تو بیوی کے حقوق کو پہچانے گا، بیوی کے ماں کے حقوق کو پہچانے گا، بیوی کے باپ کے حقوق کو پہچانے گا، بیوی کے بھائیوں کے حقوق کو پہچانے گا، بیوی کے خاندان والوں کے حقوق کو پہچانے گا۔ اگر لڑکی کے اندر دینداری ہے، شوہر کے حقوق کو پہچانے گی، شوہر کے ماں کے حقوق کو پہچانے گی، شوہر کے باپ کے حقوق کو پہچانے گی، شوہر کے بھائیوں کے، نندوں کے، اس کے خاندان والوں کے حقوق کو پہچانے گی، اور ایک دوسرے کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، کبھی جھگڑا فساد نہیں ہوتا۔ اگر نکاح تقوی کی بنیاد پر نہیں کیا، مال کی بنیاد پر کیا ہے، حسب اور نسب کی بنیاد پر کیا ہے، دولت کی بنیاد پر کیا ہے، پراپرٹی کی بنیاد پر کیا ہے، ڈگریوں کی بنیاد پر کیا ہے، جائیداد کی بنیاد پر کیا ہے، اور بزنس کی بنیاد پر کیا ہے، لکھ کر لے جاؤ میری بات، تجربے کی بات بتا رہا ہوں، زندگی کی گاڑی بہت دور تک چلنے والی نہیں۔ آج نکاح کرنے کے لیے چونچلے حرکتیں ہوتے ہیں، نکاح میں خواہ کی تاخیر ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تاخیر ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر جھگڑے، ابھی نکاح ہوا نہیں، دلہا آیا نہیں، ابھی قاضی آیا نہیں، یہاں دلہن والے دلہا والے اتنے جھگڑے، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ایک جگہ تو ابھی نکاح ہوا ہی نہیں، نکاح ہونے کے لیے ابھی 2 گھنٹے باقی ہے، 9 ساڑھے 9 بجے ناشتے کا جب ماحول آیا، یہ ناشتہ کیا کیا بولوں، میں ٹائم نہیں، کیا کیا بولوں ناشتے کے عنوان پر، جلوے کے عنوان پر، رخصتی کے عنوان پر، ولیمے کے عنوان پر، ولیمے میں کیک کاٹنے کے، کیا سناؤں میں، انشاءاللہ آپ سنیں گے، میں سناتے جاؤں گا۔ ابھی نکاح کے لیے 2 گھنٹے باقی ہے، 11:30 کا ٹائم دیتے نہیں دیتے رقیہ میں، وہ بڑی شان سے 11:30 بجے نکاح ہوتا، کب 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے، ایک رقعے میں 11:30 کو نکاح دال کو عصر کے بعد میں نکاح ہوگا نہیں ہے۔ نکاح عبادت کر رہے ہیں، یہاں عبادت کو انجام دیا جا رہا ہے، لیکن لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، من غش فلیس منا، کون آیا کہ نہیں آیا کہ جو ٹائم دیے ٹائم پر نکاح، یہ پابندی تمل ناڈو کے اندر ہے۔ میں وہاں بھی نکاح کے لیے گیا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے، لڑکے کا واپس نہیں ہے، 5 منٹ تاخیر کرو حضرت کے، اچھی بات، وہاں کا قانون نا، 11:30، 11:35 تک انتظار کرے، باپ نہیں آیا، ایک آدھا گھنٹہ ہوتا کہ اشارہ ملا مجھے، شروع کرو، الحمدللہ شروع کرے، نکاح ہو گیا۔ وہاں انتظار نہیں کرتے، اس کا باپ آئے نہیں نا، اس کا باپ آئے نہیں نا، یہ لے نہیں نا، وہ لے نہیں نا، کمر کو بننے کا لے نہیں نا، وہ گٹک لے نہیں نا، نارل لے نہیں نا، بازو لے نہیں نا، یہ سب چونچلے حرکتیں ہیں ہی نہیں اسلام میں۔ نکاح صرف 6 چیزوں کا نام، کتنے چیزوں کا نام؟ 6 چیزوں کا نام۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ اور گزشتہ جمعہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، نکاح کو بلا کر لے جا کر تاخیر کرواتے ہیں، بعض جگہ میں نے جھگڑے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایسے جھگڑے بھی عرض کر رہا تھا نا، نکاح ہونے کے لیے 2 گھنٹے باقی، ناشتہ 9:30 بجے ناشتہ کر رہی، ناشتے میں ایسا ہنگامہ ہوا، شیراں اٹھا کوئی نہیں، ان کو مار رہی، انہوں ان کو مار رہی، وہی صحیح، ٹیبلاں جو بچھا کر ہی وہ اٹھا کو مارا ماری، کسی کا سر پھڑ گا، کسی کا ہاتھ فریکچر ہوگا، کسی کا کیا کی ہو گیا، یہ ساری مصیبتیں کیوں؟ رسم و رواج کو جو شامل کرتی نہیں عبادت کے اندر، یہ نحوست ہے، نحوست۔ سادہ سیدھا سنت کے مطابق نکاح کرو، جو اللہ کا حکم ہے، اس کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، اسے نکاح کرو، دیکھو زندگی میں برکت بچے اور بچی کے اور ان کی نسلوں میں اللہ پاک ایسی برکتیں نازل فرماتے ہیں، کبھی سوچے بھی نہیں۔ نکاح کی برکت سے اللہ پاک غریب کو بھی امیر بنا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں، بچے ہیں، سادگی کے ساتھ، نوجوان بچے بھی ہاتھ کر کو اٹھو کہ سادہ سیدھا نکاح کرنا، ہمیں ساتھ اللہ رسول کے حکم کے مطابق کام کریں گے، آڑ باپ بن رہا اس کی بھی نہیں مانیں گے، آڑ ماں بن رہی اس کی بھی نہیں، نبی اور خدا کے سامنے نہ باپ کی سنیں گے نہ ماں کی سنیں گے، نہ خاندان کی سنیں گے۔ ہمارے بڑے، ہمارے خاندان والے اللہ رسول کے احکامات پر چلنے کے لیے تیار، ان کے پیر دھو کر پھیلیں گے،
اللہ نبی کے خلاف باپ بھی آ رہا تو نہیں مانیں گے، ماں بھی آ رہی تو نہیں مانیں گے، پورا خاندان آ رہا تو نہیں مانیں گے، سادہ سیدھا نکاح کریں گے۔ یہ نوجوان عہد کرو، اور جن کے بچے ہیں ایسے باپوں سے، جن کے بچیاں ہیں ایسے ماں باپ سے بھی میری گزارش ہے کہ میرے نبی کے طریقے میں کوئی عیب نہیں، کوئی عیب نہیں، میرے نبی کے سنت میں کوئی خامی نہیں ہے۔ اگر کوئی خامی نکالنا تو دور کی بات، بتانا تو دور کی بات، ذہن میں بھی اگر کوئی یہ بات لایا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان ہے ہی۔ سادہ سیدھا مسجدوں میں نکاح کرنے کی کوشش کریں، بالکل سادہ سیدھا نکاح، جب اچھی پسند آئی، اخلاق والی ہے، دیندار ہے، صوم و صلاۃ کی پابند، حیا والی، پردے والی، جاؤ نکاح کر کے لے کر آؤ۔ اپنی طاقت اور اپنی حیثیت کے مطابق 50 آدمی، 100 آدمی، 200 آدمی، اللہ جتنی تمہیں طاقت دیا ہے ولیمہ کر کے تمہارے خاندان کو بھی کھلاؤ، لڑکی والوں کے خاندان کو بھی کھلاؤ۔ یہ اصل طریقہ ہے، بس اس کی باقی کی تفصیلات انشاءاللہ الرحمن۔ نکاح میں کتنی چیزیں ہیں، اور گزشتہ جمعہ میں نے جو وعدہ کیا تھا یہ ساری چیزیں، اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح کیسا ہوا، لوگ مثالیں دیتے ہیں نبی نے جہیز دیے، نبی نے جہیز کیسے دیے اور کیا دیے، کیوں دیے، کی پوری تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جمعہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جو کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے، کامل اتباع سنت نصیب فرمائے، ہر قسم کے برائی سے، معصیت سے، رسم و رواج سے ہماری تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔